السلام علیکم. دا کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. بلوچستان کا رشتہ ہوا زخم، بلوچستان کے ایشو اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، محرومیاں ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، کیا وہاں کا کوئی استثالی نظام، سرداری نظام جو ہے وہ تو نہیں حائل کہ ریاست ان کی بہتری کے لیے عوام کی کوشش کرے اور وہاں پہ جا کے محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں. دوسرا، محرومیوں کی جب بات ہوتی ہے تو پھر محرومیاں تو کوئی اس میں فیصدی تناسب تو طے نہیں ہو سکتا. اس میں باقی صوبوں میں بھی محرومیاں ہیں، ایسے محروم طبقات ہیں، ولنریبل کلاسز ہیں جو ہر صوبے میں موجود ہیں. لیکن یہ قتل قتال کی جواز ڈھونڈنا اور اعلی کار بننا دشمن ایجنسیوں کا، اور ابھی حال ہی میں ایک بنگل زئی صاحب کا انٹرویو بھی چلا جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح را فنڈنگ کرتی ہے یا کس طرح دیگر ہمارے ساتھ ہی ایک پڑوسی ملک ہیں وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں لوگ، اور ریاست کے خلاف بلکہ عوام پاکستان ہی کہہ لیں ان کے خلاف وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں. تو اس طرح ملک میں بدامنی اور عدم استحکام جو ہے جس سے ہم دوچار ہیں، ان کے اسباب بھی جانیں گے اور ان کا حل بھی کوشش کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے، خلفشار ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کئی تجاویز آ رہی ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سیاستدان مل بیٹھ کر کچھ ایک لائحہ عمل متفقہ طے کر لیں. ہم اس پہ بات کریں گے، اگر موقع ملا تو کوئی معیشت کے بھی ایشوز ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب میاں وحید احمد صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے لاہور کے صدر ہیں. جناب میاں صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جناب آپ نے تشریف لائے. اور میاں صاحب، بلوچستان کا جو ایشو ہے، محرومیوں کی بات ہوتی ہے، محرومیاں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محرومیاں تو میاں صاحب اور صوبوں میں بھی ہیں. مطلب اگر آپ پنجاب کو لے لیں جس سے بڑا لوگ گلہ کرتے ہیں جی سے سارا لوٹ کے کھا گیا، تو پنجاب میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ابھی کئی جگہ پہ محرومی کا شکار ہیں جناب. تو یہ کوئی ایک پروپیگنڈا ٹیکٹک ہے، کوئی لوگ اس کے حاصل کیا کر رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، بلوچستان کا تو آپ کو بہت پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا. ہاں جی بالکل. بلوچستان آج کی بات نہیں ہے. نہیں، آج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان ایک قبائلی نظام ہے. سب سے پہلے تو اس ریفرنڈم کی طرف جائیں جب انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جب پاکستان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد سے آج تک کیا وہاں پہ جو حقیقی نمائندے ہیں، جن لوگوں نے جیلیں، جن لوگوں نے اس وقت تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت ساری جو ہے نا قربانیاں دی، ٹھیک ہے آپ نے، کیا وہ لوگ اس وقت ہماری مین سٹریم میں ترجیح ہیں؟ کیا وہ ترجیح آپ نے تو سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ اصل میں وہ لوگ تو مین سٹریم میں ہیں ہی نہیں. اصل وجہ یہ جو ہے ہمارے ہمدرد تھے، ہمارے خیر خواہ تھے، وہ خاندان پورے جو ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ قبائلی نظام ہے، وہاں پہ اس کو اتنی جلدی وہاں پہ وہ چینج نہیں آ سکتی تھی. یا تو آپ بالکل اس کو اس لیول پہ لے آئیں جیسے کراچی یا لاہور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے رقبہ اتنا زیادہ ہے، آبادی بہت تھوڑی ہے، وہاں پہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کو سہولیات بھی ویسی ملی ہیں؟ میں ان سے بھی ہٹ کے جو اصل چیز ہے نا، اصل ہے سیاسی حل. اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. آج تک ہم نے کوشش ہی نہیں کی اس طرح سے سیاسی حل اس کا ڈھونڈنے کی. سیاسی حل ان لوگوں کے پاس ہی ہے جن لوگوں نے اس ریفرنڈم میں ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ٹھیک ہے، ان لوگوں لے لیں یا باقی جتنے بھی ان کے بڑے ہیں، ان کو کبھی ہم نے غدار کہا، کبھی جیلوں میں ڈالا، کبھی ان کو سزائیں دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدھ دو ملٹری آپریشن بھی ہوئے، کیونکہ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں زیاد صاحب نے چلیں اس میں کچھ بہتری آئی، اس کے بعد پھر اس کا پرویز مشرف کے دور میں آپ دیکھیں. اور یہ قبائلی نظام جو ہے وہ اپنے قبیلوں کے جو سردار ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ آپ یہ کہیں کہ صحیح ہو یا غلط ہو، آپ ان کے ساتھ بجائے ان کے ساتھ مل کے اس کا حل نکالنے کے، آپ وہاں پہ نئی جو ہے نا وہ جن لوگوں کا کوئی وہاں پہ اسٹیک ہی نہیں ہے ان کو آپ متعارف کرا کے ان کو آگے لے آئیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ناراضگیاں بھی اور بڑھیں گی، پھر اس طرح سے ترقی بھی وہاں پہ نہیں ہے. اب سب سے بڑا جو گیس کا مسئلہ ان کا رہا ہے، ہمیشہ انہوں نے اس پہ بات کی ہے. وہ گیس وہاں سے آتی ہے، ان کے پاس نہیں ہے. یہ بات اب کرنے کی تو ہے نا. اس کے بعد وہاں پہ معدنیات اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں کہتے ہیں اتنی معدنیات شاید ہی خطے میں کسی جگہ، یہ تو اگلے 500 سال کے لیے اگر ہم اس پہ محنت کریں صحیح طرح سے تو یہ ہمیں قرضوں کی جو دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم نکل آئیں گے. اور ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو وہ پورا اچھا. پھر وہ احتجاج کے لیے آتے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کرتے ہیں؟ پھر آپ کے پاس اس وقت بھی اچھا میاں صاحب، ہم احتجاج برداشت کیوں نہیں کرتے؟
مطلب سارے احتجاج تو متشدد نہیں ہوتے نا. نہیں لیکن چلو اگر متشدد کا خطرہ ہے پھر تو کوئی اور بات ہے. میاں صاحب سیاسی لوگ اس میں تو آپ سمجھتے ہیں نا سیاسی لوگ ہوں گے تو وہ اس کو برداشت کریں گے. ان کے اندر ایک برداشت ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پیچھے جو نگرانوں نے کیا ان کے ساتھ, وہ بھی بلوچ تھے, وہ بلوچ جو وہ بچی جو آئی ادھر سے بلوچستان سے جو اسلام آباد آئی ہے, کیا اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوا ہے؟ اس کے بعد وہاں پہ ایک بہت پرانا ایشو ہے, اگر اس کو اچھی طرح ہینڈل کرتے تو شاید وہ ہاں جی تلخی کم ہو جاتی. یہ کم از کم نوجوانوں کے اندر جو اس وقت ایک جوش اور غصہ ہے وہ نہ ہوتا. پھر مسنگ پرسنز کا جو ایشو چل رہا ہے کرسا دراز سے, وہ بلوچستان کا ہے. اس کو آج تک ہماری کوئی حکومت صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائی کہ بھی مسنگ پرسن کی جو تصویریں وہ اٹھا کے وہ جو جن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ان میں آپ اس کو بتائیں لوگوں کے کہ ان میں دہشت گرد کون ہے, ان میں راکا ایجنٹ کون ہے, انہیں بتا ان کا, اور کون وہ ہمارے پاس ہے, جو لوائحین ہیں ان کو نہیں بتاتے, ان کو بتائیں, ان کی بات سامنے پوری قوم کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ ہو. ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ جو اس وقت ہیں, اس وقت تو وہ اپوزیشن میں تھی, جب یہ بلوچستان میں گئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر, تو مجھے یاد ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کی تصویریں ان لوگوں کو ان کے فیملیز کے ساتھ بڑے گلے ملے سارا. اچھا تو وہ کون تھا؟ وہ ماما قدیر. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہوم ورک ہی نہیں ہے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ بندہ کون ہے, اس کا لنک کس جماعت سے ہے, وہ کس جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ فنڈ لے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہے. اور ہم لوگ صرف اپنی سیاسی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے بھی ہمیں پہلے پوری طرح سے اس کی تیاری ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میاں صاحب یہ سیاسی لوگ جن کا اصل میں وہاں پہ جن کا اثر ہے, وہ جو قبائل ہیں, بڑے بڑے قبیلے جن کا پاکستان بنانے میں بڑا رول تھا, جن کے بڑوں کا رول تھا, ان کو جب تک آپ وہ اس میں نہیں لے کے آتے جو ہے نا وہ مین اسٹریم میں, تو اور وہاں پہ خاص طور پہ ایک اور بات جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر بھی اب مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے, پنجاب کے اندر بھی جو حالات چل رہے ہیں, وہ الیکشن جب اس طرح کے ہوتے رہیں گے نا تو یہ معاملہ چلے گا. جب تک الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے, جب تک وہ اصل آپ دیکھیں کہ یہ آپریشن میاں صاحب یہ بلوچستان میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ تو خیر بڑا مغلوبہ قسم کا, وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میاں صاحب یہ لوڈو کا چھکا پھینک کے تو بنا دیا. یہ آپریشن, یہ الیکشن, ان کے رزلٹ یہ ہم بھگت چکے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی شکل میں. اب بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو آپ کا کیا حال ہے؟ بھارت پھر ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جی یہاں غدر مچے, کوئی انتشار پھیلے. وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ پوری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, بہت پیسہ لگا رہے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ایون وہ تو آپ کے پانی کا وہ آپ کے جو ڈیمز ہیں ان پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیمز نہ بنے. وہ تو یہاں پہ ہماری جماعتیں جو کر رہی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کسی ایک بات پہ کٹھے. آپ دیکھیں کہ ہم پانی جو اللہ کی خاص رحمت ہے, ہمیں اتنا پانی جو ہے نا, ابھی بارشیں یہ بعد میں سیلاب بنیں گی اور یہاں پہ تباہ کاریاں ہوگی, بجائے اس کے کہ ہم اس کو فائدہ اٹھائیں. ہم وہ کیا کر رہے ہیں, ہم آپس میں صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے کس چیز کا رخ نہیں موڑا جا سکتا. اچھا میاں صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کاف لیگ کے رہنما, لاہور کے پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں جناب میاں وحید احمد, اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں بلوچستان ایشو کی. جی میاں صاحب آپ بتا رہے تھے سر, میں اس پہ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرنا والا کام ہے نا, اب دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, پنجاب کے اندر جو اس وقت ایک لہر جو ہے وہ جس طرح کی چل نکلی ہے, جو یہ پنجابی بلوچی والی آپ کہتے ہیں, ہاں جی, اس پہ وہ اتنا خطر, بڑی افسوسناک, یہ بڑا خطرناک. ہم نے جیسے ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو ہم بلوچیوں کو بھائی سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے بلوچی بھی ہمیں یہی سمجھتے ہیں. دیکھیں میاں صاحب, وہاں پہ آپ بات ہمارے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے, مارنے والا بلوچی نہیں ہے, مارنے والا سندھی بھی نہیں ہے, مارنے والا پٹھان بھی نہیں ہے, مارنے والا پنجابی بھی نہیں ہے, مرنے والا پاکستانی ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, مرنے والا پاکستانی ہے, مارنے والا ہمارا دشمن ہے, ہمارا دشمن ہے. دہشت گرد کی کوئی جو ہے نا وہ نہ مذہب ہے نہ قومیت ہے, نہ وہ دہشت گرد ہیں, اور ان کے پیچھے ایک ایجنڈا جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اور یہ اگر یہ بات جو آج پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جناب ان کے لیے بات کی جاتی ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا, آپ کی گاڑیاں وہاں اتنے کی, آپ کو تیل وہاں اتنے کا مل رہا, آپ کو وہاں یہ آسانیاں مل رہی ہیں, آپ بجلی کا بل نہیں دیتے. یہ ساری باتیں جو ہے نا, ان کی محرومیاں جو ان کے ہیں نا, وہ بڑی لمبی کہانی ہے. یہ تو میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا جیسے بنگلہ دیش میں یہ لہر آئی تھی,
بنگال جب بنگلہ دیش بننے سے پہلے بالکل۔ کہ جی لاہور مال روڈ کی سڑکوں پہ پٹسن کی بو آتی ہے، ہاں جی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری پٹسن سارے پنجاب کے لوگ لے اب یہ جاتے دیکھیں یہ بات اگر حالانکہ یہ حقیقت بھی نہیں ہاں تھی۔ اگر یہ بات اس کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پوری طرح اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے اور باقاعدہ اس پہ پروگرام ہونے چاہیے اور ہر صوبے کے اندر جو ہے نا ہمارے آپ آگاہی کی ایک مہم، اسٹوڈنٹس کا یوتھ کے پروگرام ہونے چاہیے، ہاں، وہ یوتھ کے لوگ خاص طور یہاں آئیں، یہ یہاں سے پنجابی جو ہے نا وہ نوجوان وہاں جائیں، جا کے بیٹھ کے آپس میں اور ایک دوسرے سے یہ بات کریں اور انہیں وہ پنجاب کی وہ محرومیاں اگر ان کو پتہ چل جائے کہ پنجاب کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں پہ پنجاب میں کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی، بالکل یہ صحیح کہا چند ایک آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر سے لاہور شہر یا کراچی شہر میں اگر ایلیٹ آ کے پورے پاکستان تو کی باقی پورا نہ وہ پنجاب ہے نہ وہ سندھ ہے پورا، نہ کہ پنجاب کی، آپ دیکھیں ہاں کہ جی، یہاں پہ رہنے والے لاہور کے اندر رہنے والے وہ پورے پاکستان سے لوگ ہیں، وہ پنجاب ٹھیک سے ہے، نہیں ہے، یہی حال کراچی کا، یہی حال کراچی کا ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو یہاں آپ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنجابی ہیں، یہ ہاں، سندھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے تو ہم نے تو اور ہمیں چونکہ ہم آبادی کے لحاظ سے زیادہ ہیں، بڑے ہیں اور ہم بڑے بھائی کا رول ہے اور ہمیں بڑا بھائی بننا بھی ہے، ہمیں ان کی محرومیوں کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، ہمیں آگے بڑھ کے ان کو جو ہے نا وہ یہ کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے، وہ کرتے رہنا چاہیے اور خاص طور پہ ان کے لیے ایک آواز جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے جو وہاں پہ جو اصل نمائندگی ہے ان کے لیے بات کرنی چاہیے۔ یہ میرا خیال اہم پوائنٹ ہے جو آج تک کسی نے نہیں ویسے ریز وہ کیا، اصل نمائندگی کی طرف اصل نمائندوں کو حق دیا ان جائے، کو دینا چاہیے اور بلکہ یہاں پہ ان کو پنجاب کے اندر جو ہے نا ان کے کام جو ہیں ان کی جو یہاں پہ الیکشن ان پارٹیوں کے بھی نمائندے یہاں ہوں، دیکھیں نا یہاں سیٹیں زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ ان کی جو 2-3 بڑی پارٹیاں بڑی پارٹیاں ہیں یہاں تو ان کے نمائندے نہیں، یہاں ہے ہی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم یہیں بیٹھے تصور کر رہے ہیں جی وہ تو بلوچستان کے ہیں، بلوچستان اگر وہ یہاں پہ ہم اس طرح کا ایک آپس میں ہمارا بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کے اندر اس طرح کی کسی کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ فنڈنگ جہاں سے ہو رہی ہے یہ آج کی بات نہیں، یہ پاکستان آپ دیکھ لیں کہ 1947 سے پہلے کہ یہ پوری ایک پلاننگ تھی اور وہ کہتے تھے یہ تو چند دنوں کی بات ہے، یہ تو شبنم کے یہ تو چل ہی نہیں قطروں سکے گا، کی یہ تو ایسے جو ہے نا ختم ہو جائے گا پاکستان، لیکن وہ چونکہ یہ بنا لا الہ الا اللہ کے جو ہے وہ تو نا اللہ تعالیٰ خود اللہ حفاظت تعالیٰ کر نے رہا اس ہے نا، کی مہربانی کی ہے تو یہ اس کا کرم ہے، آج تک وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ اللہ کا کرم سے چل رہا ہے، باقی ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ کوئی نہیں۔ اچھا میاں صاحب ایک انتظامی یونٹ بنا تھا ماضی میں، مغربی پاکستان پورا ایک یونٹ تھا جسے 1 یونٹ ہم کہتے تھے، اس طرح مشرقی پاکستان، تو یہ سارے جو ہمارے چاروں صوبے اس وقت ہیں یہ ایک ہی یونٹ، وہ کوئی انتظامی طور پہ صرف ایک انتظامی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا یا اس نے کوئی آپس میں یکجہتی پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ اصل میں نے سنا کہ اس میں زیادہ مرکزیت اس میں بھی آ گئی تھی شاید، اس میں ایک چیز میں بتاؤں کہ بات کرتے لوگوں ہیں کو تو تب ہی یہ کھلا، بات بہت دکھتی ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ سارا کام 18ویں ترمیم نے جو کیا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 18ویں ترمیم نے تو اس سے بالکل ہی آپ دیکھیں کہ الٹ کر دیا ایک تو سارا، ہماری وہ جو ہے نا اس وقت مرکز بالکل کمزور ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، صوبے بہت تگڑے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص جو پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں پورے پاکستان کی پارٹی تھی، لیکن اس وقت وہ سندھ نون لیگ فوکس پورے ہے، پاکستان کی پارٹی تھی، وہ اپنے اپنے صوبوں پی میں ٹی آئی پورے پاکستان کی پارٹی ٹھیک ہے، تھی، چلیں اب بھی ان کا ابھی صاحب نمائندگی تو ہے نا، نمائندگی ہے، لیکن یہ کیا ہوا ہے ایک ایک صوبے میں جگہ جگہ پہ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ اپنی اپنی پاکٹس بنا کے پاکٹس میں، یہ خطرناک صورت حال ہے۔ یہ میاں صاحب یہ سیاسی پروسیس کے نتیجے میں ہوا ہے یا کہیں سے کرایا گیا؟ یہ کرایا گیا، یہ سیاسی یہ بات آپ میں اندر کی بات آپ جانتے ہیں، سیاسی پروسیس نہیں، سیاسی پروسیس نہیں ہے، سیاسی پروسیس دیکھیں مجھے کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ ہم صرف صوبے کی حد تک رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ہماری نمائندگی ہو اور پورے پاکستان کی ہم بات کریں، لیکن یہ ایک خاص پلاننگ کے تحت یہ جو ہے نا ان کو پارٹیوں کو جو ہے نا یہاں پہ اور وہ محدود کر دیا، وہ بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ لیکن اس میں مل رہا ہے، وہی بات میں سب ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب تک لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے، جب تک عوام کے لیے کام کرنے والے لوگ نہیں آتے، جب تک وہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیاں نہیں بنتی، جب تک ان کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، جب تک وہ ان کے اندر جمہوریت نہیں آتی،
میرا خیال ہے کہ یہ بات یہ اس وقت مفاد پرست اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے کاموں کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہو رہا ہے, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیاسی ایلیٹ کلاس پیدا ہو گئی ہے. کلاس پیدا ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ جو شخصیتیں ہیں وہی بڑی ہیں, خاندان ہیں. اس کے علاوہ وہ عام جو جماعتیں ہیں, جہاں پہ جماعتوں کے اندر کوئی جمہوریت ہے وہ ان کو عوام نہیں پوچھ رہی, وہ وہاں پہ جو ہے نا ان کا آپ حال دیکھ لیں کہ ان کو تو عوام پوچھتی کوئی نہیں ہے. یہ صرف چند ایک لوگ جو ہیں نا وہی لے کے چل رہے ہیں. لیکن میاں صاحب یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے یا کیا ہے کہ لوگ کچھ پارٹیوں جیسے مثلا کسی زمانے میں سراج الحق صاحب بڑا ذکر کرتے تھے کہ جی ہمیں لوگ نوٹ دے دیتے ہیں کہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں ویلفیئر کے کہ یہ کام کریں, خدمت کریں لوگوں کی, لیکن ہمیں ووٹ نہیں دیتے. یہ کوئی دوسری پارٹیوں کا کوئی پروپیگنڈا مشہور ہے؟ اس کا بھی جو ہے نا وہ ایک لمبی کہانی ہے. دیکھیں آپ اس کو اور پی ٹی آئی کو ذرا دونوں کو موازنہ کریں کہ اس طرح کی آفرز جو انہوں نے اویل کی ہیں اس نے جماعت اسلامی نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کے 2 سیٹیں لے لیں, 4 لے لیں, سینٹ میں لے لیں, اور اپنا جو ہے نا وہ تشخص جو ہے نا ایک خاص اپنی جو ایک پروگرام تھا اس کی بجائے وہ ختم کر لیا انہوں نے. اے این پی نے ایسے ختم کیا, یعنی یہ غلطیاں انہوں نے بڑی کی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ عمران خان ایک جگہ پہ کھڑا رہا, پی ٹی آئی کھڑی رہی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایک زمانہ ایک وقت مل گیا. ٹھیک ہے, جتنی بھی پارٹیاں اپنے دیکھیں منشور کے ساتھ اپنے پروگرام کے ساتھ اگر کوئی پارٹی کھڑی رہی ہے اس کو تو موقع ملا ہے, لیکن جو اس طرح سے دوسری پارٹیوں میں آپ دیکھیں کہ اے این پی کی وہ پوزیشن ہی نہیں رہی, اے این پی بہت کمزور ہو گئی, جماعت اسلامی کی وہ پوزیشن ہی نہیں رہی, لوگ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان کا کال اور فعل میں تضاد ہے, یہ خود اپنے شخص برقرار نہیں رکھ سکے. میاں صاحب ایک اور بریک کی طرف جانا ہے. جی ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں وحید احمد صاحب, آپ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ آف لاہور کے. جی میاں صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ پارٹیز کا جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک پارٹی اپنا تشخص جو ہے وہ ایک لحاظ سے کھو دیتی ہے ضم ہونے کے ساتھ, تو نیرو جو انٹرسٹ ہیں وہ دیکھیے اگر مولانا مودودی صاحب کے اس پہ چلتے جی مشن پہ ان کی سوچ, میرا خیال ہے کہ آج جماعت اسلامی بہت بڑی جماعت ہوتی, اور دیکھیں جیسے کہ بنگلہ دیش میں بن گئی تھی. آج بھی دیکھیں کہ یہاں پہ اگر تنظیمی لحاظ سے کوئی جماعت ابھی بھی وہ ایک ہی جماعت بہت منظم ہے وہ. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا کہ جب ان کے لوگوں نے دیکھا کہ جناب وہ ان کو سیٹیں مل گئی ہیں, آ گئے ہیں, جو آیا ابھی دیکھیں جو نون لیگ کے ساتھ اس وقت انہوں نے جن لوگوں کو ایم پی ایز ایم این ایز بنایا وہ واپس ہی نہیں گئے, وہ نون لیگ کے ساتھ ہی رہ گئے. اسی طرح اے این پی کے لوگ ہیں, ان کا بھی وہ اپنے نظریے پہ وہ بات ہی نہیں. ابھی نون لیگ کا اور اے این پی کا کوئی نظریاتی کو معاملہ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں, وہ بالکل جماعت اسلامی کا اور نون لیگ کا کوئی آپ, اور اسی بات پہ دیکھیں لوگوں ظاہر لوگ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں جی بالکل اس کے اوپر, اسی وجہ سے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. صحیح ہے. تو میاں صاحب اب آپ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, جو مسائل ہیں سیکورٹی کے, معیشت کے, وہ حل ہو جائیں گے, یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہی حل ہے میاں صاحب. یہ غلطی پہلے کی بانی پی ٹی آئی نے. اچھا انہوں نے بات ریاست مدینہ کی لیکن اپنی اپوزیشن سے بھی ہاتھ نہیں ملایا. ریاست مدینہ میں تو صبر تدبر سب سے فہم و فراست, سب معاہدے جو ہے نا وہ تمام مواخات بھی کیے, معاہدے بھی کیے, سارا کچھ کیا, اور دشمنوں سے اس میں دیکھیں یہودیوں سے مشرکین سے معاہدے کیے, سب کچھ کیا, لیکن انہوں نے اپنی اپوزیشن سے بھی ہاتھ نہیں ملایا. آج وہی کام یہاں ہو رہا ہے کہ آپ سب سے بڑے دشمن جس نے ہر محاذ پہ, جس نے ہر جگہ پہ, ہر موقع پہ پاکستان کی دشمنی کی, بھارت, اس کے صدر کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, وزیر اعظم کو, آپ ان کو دعوت بھی دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملنا بھی چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ تو آپ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں, تو اپنے ہم وطنوں سے نہیں, اپنی یہاں پہ یعنی ان سے موازنے میں تو وہ پھر بھی بہت اچھے ہیں. نہیں سر, اپنے تو دیکھیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, اس وقت جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے نا, دیکھیں میں خاص ادارے کی طرف بھی میرا اشارہ ہے کہ خدا را ایک زمانہ تھا کہ ہمارے سیاست دانوں میں بھی بڑے اتنے لوگ تھے کہ وہ کٹھا بٹھا لیتے تھے. ہاں جی یہ ہے. آج نواب زادہ نصر اللہ کہیں نہیں ہے, آج جو شجاعت کی صحت اجازت دیتی تو شاید وہ بھی کر لیتے. یہ دونوں ہی کمال کی شخصیات ہیں.
आज हालांकि उनका वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सर देखें उनका कद बहुत बड़ा, कद बहुत बड़ा था। उन्होंने ये काम किया, यानी बेनज़ीर साहिबा जैसी बड़ी शख्सियत, फिर और इधर सबको नून वाले बड़े ले लें, देखें वो सबको इकट्ठा कर लेते थे। उसके पीछे ये था कि उनको अपना लालच कम था, अपना लालच था ही नहीं, बल्कि नवाज रसूलुल्लाह ने कौन सी आज तक कोई देखे मुझे कोई चीज़ उन्हें मिली, या उन्होंने सीट ऑफ पावर को ली, लेकिन उन्होंने हमेशा रोल अदा किया। फिर उसके बाद एक हमारा अदारा खास जिस पे आज उंगलियां उठ रही हैं, वो बिठा लेते थे, वो भी बड़े हैं, वो बिठा लेते थे। हाँ जी। लेकिन आज वो लड़ा, आज मुझे बताएं कि जो उनके खिलाफ बात करता है वो पॉपुलर है। ये सही है, ये जुल्म है, ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के ये साथ, तो हमारी जड़ें खोखली हाँ करने वाली ये बात मैं है। कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत जो है ना, ये उसके साथ बहुत बड़ा सवालिया एक निशान है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें सोचना होगा और उनको भी सोचना होगा कि ये हमें इन लोगों को इकट्ठा होने दें। और ये जो बंदा कहता है ना जी मैं बात एस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, जो भी कहता है वो सियासी नहीं है, उसको सियासत करने का हक भी नहीं होना चाहिए। ये आपस में बैठे, जब तक आपस में नहीं बैठते आप और ये कहें जी वो जी कठपुतलियाँ हैं, वो डिम्मी हैं, अच्छा वो कठपुतलियाँ तो आप कौन है? आए कैसे? इस बहस से हम निकल जाएं अब। नहीं, आप देखें ना कि आप पूरी तफसील है कि मैं जब आप पे तनकीद कर रहा हूँ तो अपने गिरेबान में भी जाऊँ। तारीख देखें ना, तारीख देखें, जिस तरह से आते रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कौन आया है जो उनसे तय करके नहीं आया। वो उस हकीकत को मान लें, इसमें तो उस हकीकत को मान लें, उनका जो रोल है उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ भी बैठें। वो देखें यहाँ पे जुडिशरी, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे सियासतदान, यहाँ पे सहाफ़त, ये सारे के सारे पिलर्स जो हैं जब तक ये बैठते नहीं, आज बड़ी ज़रूरत है। अगर ये नहीं बैठते तो देखें आपने बलूचिस्तान के अंदर कितना बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा, और दुनिया के अंदर हमारे लिए क्या। और एक और बात देखेंगे, हम तो इतने गिर गए हैं कि एक बंदा बाहर किसी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर के लिए क्या उनका नाम आ रहा है। अच्छा यार, ये पाकिस्तान की इज्जत की बात है। एक बंदा अभी एक जगह से एक लेके आता है गोल्ड मेडल, तो आप पूरा पाकिस्तान उसके लिए बिछा जा रहा है, निछावर कर देते हैं, ठीक है, बिछा। दूसरी तरफ वो भी पाकिस्तानी है, उसको आप इस वक्त सियासतदान इस नजर से ना देखेंगे वो हमारा सियासी हरीफ है। एक आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान का हीरो एक जो है ना, अगर मिल जाता है ये एजाज है पाकिस्तान के लिए। बल्कि देखें यहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन में जाता है वो यहाँ दूसरे की टांगें खींचने में और दूसरे के जो है ना वो यहाँ पे मुल्क को वहाँ पे समझने के मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, वो पार्टियों के ख़िलाफ़ या हुक्मरानों के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा होता, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा था, वो असल में रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। जबकि पूरी दुनिया के सियासतदान जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए वो भी सर्व कर रहे होते हैं, वो क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। आप देखेंगे इन हालात के अंदर जो इस वक्त देखें ईरान के साथ हमारा इस वक्त क्या मामला जा रहा है, आपकी वो जो पाइपलाइन वाला मसला है वो आप हल नहीं कर रहे हैं। 1 महीना आपके पास है, वो भी जाएंगे आलमी अदालत में आपके खिलाफ। अच्छा, आपका $18 बिलियन अफगानिस्तान के साथ आपका कैसा मामला है, आपका चाइना जो आपका हमेशा से दोस्त है और हमेशा आपके साथ खड़ा है, आज तक अपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आज तक आप जो भी बात करते हैं, आज तक आपका वो CPEC मुकम्मल नहीं हो सका। आप जो काम भी करते हैं, जो आपके असल में आपके खैर खा हैं, आप उनके साथ पूरी तरह, और आपकी पॉलिसी है क्या, आप इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे, आप खुद से अपनी लड़ाई में लगे हुए, बजाय इसके कि आज अपोजिशन लीडर यहाँ से बाहर जाए और बाकी लोग बाहर जाके दुनिया के अंदर अपना रोल अदा करें, लोगों को साथ मिलाएं, खारजा पॉलिसी पे जो है ना वो हमारा कोई काम हो, हम लोग अपने लोगों को साथ मिला के वहाँ से इन्वेस्टर्स को लेके आएँ, मायशत के लिए कोई बेहतरी का यहाँ पे काम करें। हम क्या कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सारी एस्टेब्लिशमेंट है, उसका भी अपना मामला इनके साथ है, सियासतदानों का भी इधर है, उधर जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ रहे हैं, और इधर पार्लियामेंट और जुडिशरी लड़ रही है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। इस मौके पे मुझे बताएं। आपका यूके का भी बड़ा एक्सपीरियंस है। यूके में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कोर्ट में गवाही दी, तो मैंने यूके की पुलिस पे तनकीद की, तो जज साहब ने मुझे बल्कि सरदर्दी की, तो उन्होंने कहा जी यहाँ की पुलिस तो दुनिया की मानी हुई है, हमारे मुल्क में जब कोई पुलिस की गवाही होती है तो जज साहिबान उसको रद्द कर देते हैं। मुझे तो एक साहब बताते हैं कि कानून में लिखा है कि पुलिस के रूबरू बयान की कोई हैसियत नहीं, जबकि वो कहते हैं जी हमारे इदारे जो पुलिस है वो उसका एक बयान जो है एक सिपाही का, मियां साहब वो पोलिटिसाइज नहीं है। यहाँ पे आपका पूरे का पूरा निज़ाम जो है, आप देखें कि क्या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्या, आप देखें ना जिनको आप ब्यूरोक्रेसी है वो कम पढ़ी लिखी है,
نہیں کمپیٹنٹ نہیں، جو سی ایس ایس کر کے وہ آتے ہیں اپنے اپنے شعبے وہ میں کسی سیاستدان کے مرہون منت تو نہیں ہے نا، وہ اپنے اپنے آپ شعبے نے جاب میں آنے کے لیے. قابل لوگ ہیں. کیا ہم انہیں کام کرنے دیتے ہیں؟ کیا ان کی اپنی انہیں ہم اگر کسی جگہ پہ کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو نہیں ہمارے جو ریاست مدینہ والے سیاستدان تھے وہ کرنے دیتے نہیں تھے. سر، میں کسی میں وہ بھی نہیں کرنے دیتے. کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ان سے تو توقعات زیادہ تھی ہاں نا جی، لوگوں. ایک دیکھیں نا کہ اگر آپ نے سوچا ایک کام ہے. اچھا میاں صاحب ایک آخری بریک ہے تو جی ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں وحید احمد صاحب. جی میاں صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری بیوروکریسی پولیٹیسائز ہوگی. سر یعنی آئے وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں، کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آیا، کوئی بڑی اعلیٰ تعلیم کورسز کر کے آیا، لیکن آگے سیاستدان ان کو اپنا بغل بچہ بنا لیتے ہیں ہم سر اور ان کو دباؤ میں رکھتے ہیں. وقت ہی نہیں دیتے. اگر ایک کام ہے اس کے لیے 5 سال ہے، 7 سال ہے، 10 سال ہے، وہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کے لیے اگر آپ انہیں ٹائم دیں پھر ان سے آپ رزلٹ لیں. لیکن ہم تو یہاں یہ کر رہے ہیں کہ مہینے بعد وہ بندہ کہیں پہ ہے، دوسرا مہینے بعد کہیں پہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آرڈر جو ہے نا وہ کہیں سے اور سے آ رہے ہوتے ہیں. ان کو ان کا کام کرنے دیں. اگر یہ سب ایسے لوگ بھی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے میں پریز لائی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو ایک سیکشن افسر کہاں چیف منسٹر اور سیکشن افسر میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو میں نے انہیں کہا کہ میاں صاحب چوہدری صاحب یہ ایک مسئلہ ہے، تو انہوں نے اس کو بلا لیا کہ جی سیکریٹریٹ سے اتنے میں بلا لیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک گریڈ 16-17 کا افسر ایک وزیر اعلیٰ کو سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کر رہا ہے. تو ہوتے تو واقعی آتے تو میرٹ میں ہیں، بالکل لیکن جب ادھر سے دباؤ پڑتا ہے تو پھر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اصل میں سر یہ آج کل جب سے یہ کرپشن والا معاملہ اس ملک کے اندر 85 کے بعد جو پیسوں کی سیاست اور جو کرپشن شروع ہوئی ہے، اس کے اندر اب تمام جو ہے نا وہ بیوروکریسی ہے، وہ باقی بھی ہیں، سب لوگ اس میں آپ کی جوڈیسی کا جو نمبر ہے جو آپ کے یہاں پاکستان کے اندر آپ کا کسی بھی چیز میں چلے جائیں، جو آپ کے ریاست جہاں پہ کھڑی ہے، ہم ہر سائڈ پہ جو ہے نا آخری نمبروں پہ ہیں. تو وہ بھی اسی اب جو ہے نا اسی جو ہے نا تالاب میں اندر جو ہے نا جیسے سب ایک جیسے ہیں ایک ہی حمام کے اندر، تو وہاں پہ بھی دوڑ لگی ہوئی ہے یہ اپنے. اور دیکھیں کہ ان کی پیسوں کی اس وقت کینیڈا کی شہریت جو ہے جو وہ اوپن کر دی گئی، وہ میں بتاؤں کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے نا خاص طور پہ آپ کی وہ لمبی چوڑی لسٹ ہے. ہاں جی آپ کے بیوروکریٹس وہ جو ادھر کی شہریت کچھ لے چکے ہیں، کچھ لے رہے ہیں. یورپ کی، یو کے کی شہریت جو ہے نا ان کے پاس، بھئی آپ لوگوں نے ان کو بھی یہ اس طرف لگا دیا. اور یہ کس نے لگایا؟ یہ پوچھنا کس نے تھا؟ سیاستدانوں نے پوچھنا تھا، حکمرانوں نے پوچھنا تھا. جب آپ ان کو خود ساتھ ملا رہے ہیں، سب ساتھ ملا کے آپ نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیسائز تو اسی وجہ سے ہو گئے نا. اگر آپ انہیں کام کرنے دیتے آپ ایمانداری سے، اور وہ بھی آپ کو بھی ملک کو صحیح سمت میں تو لے جاتے ہیں نا. بلکہ میں اس میں جو ہے نا میاں صاحب میں تو خیر پتہ نہیں یہ بات لوگ کھل کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سیاستدان اس طرح کا آیا ہی نہیں. یہ اصل بات یہ تو اصل ہے کہ وہ سیاستدان وہ فہم و فراست یس وہ آیا ہی نہیں. میں چودھری شجاعت صاحب کی کتاب جو ہے وہ میں نے پڑھی. اچھا شجاعت صاحب میں نے دیکھا ہے، ویسے میں نے شجاعت صاحب سے جب بھی کبھی گفتگو کی، کبھی کھانے پہ کبھی علیحدہ، تو وہ چونکہ اعلیٰ زبان کی لکنت ضرور ہے انہیں، لیکن وہ بات ایسی پتہ کی کرتے ہیں جو ان کی ایک منٹ میں وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندہ لاجواب ہو جاتا. سچ تو یہ ہے جو وہ کتاب ہے اس میں میں نے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ لکھے، میں لکھ نہیں سکا، لیکن سر وہ میں لکھوں گا اس پہ. جنیجو صاحب کا جو رول انہوں نے، یعنی مجھے ایک پچھلے کافی عرصے سے اس سے بڑا ابھی تک کوئی سیاستدان جنیجو جیسا ہاں نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویسے بہت سے لوگ کہتے ہیں سر مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کا، ہم اسٹوڈنٹ تھے نہیں، اور بھی لوگوں کو میں نے وہ جب پڑھا ہے دھیمے، لیکن ہاں جو کتاب میں نے پڑھا اس کے بعد میری نظر میں ان کا قد بہت بڑا ہے. کیونکہ میں نے چوہدری صاحب نے کئی ایسی جو اس میں چیزیں لکھی ہیں، کئی چیزیں بتائی ہیں، وہ ایون ضیاء الحق صاحب کو نہ کر دیتے نہ کی ہے، اور کئی جگہ پہ وہی میں کہہ رہا ہوں بڑی بات ہے. انہوں نے پھر اور ضیاء الحق جیسا پاورفل شاید چھوٹی چھوٹی گاڑی انہوں نے کہا سب کو. اور دیکھیں آج پاکستان کے حالات کیا ہیں، اور یہاں پہ اللہ ان کے رک ہی نہیں رہے. ان کی وہ جو ہے نا وہ چیزیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. صرف زبان سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا وہ بڑا درد ہے ہمیں عوام کا، قوم کا، لیکن مہنگائی جو ہے، اور ابھی بڑی اس پہ لگ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے.
ہاں اعلان تو کیے جا رہے ہیں نہیں صاحب، لیکن سر لیکن کم ہوئی کہاں ہے؟ نہیں مجھے لفظ بتائیں نہیں ذرا۔ غلط بولا نہیں جا رہا کل تو وزیر اعظم نے نہیں، کہہ نہیں، دیا۔ نہیں سر میں بتا رہا ہوں اصل کیا ہے، اچھا مہنگائی کم نہیں ہوئی، اچھا وہ جو بڑھ رہی تھی نا اس کی شرح میں کمی ہے۔ اچھا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے بڑا سیٹھ کہہ دیتا ہے جس کو کروڑ روپے کی بجائے 90 لاکھ انکم آئے تو مسئلہ کہتے ہیں یہ ہے 10 لاکھ کہ کا نقصان اگر ہو گیا۔ پیچھے 20% بڑھ رہی تھی تو اب 10% بڑھ رہی ہے، وہ کمی تو جب یعنی ہوگی نا، اتنی نہیں بڑھ رہی۔ اتنی نہیں بڑھ رہی، یعنی بڑھ رہی ہے، کمی نہیں ہوئی، اس کو کمی نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ فرق یعنی ہے، کوئی پتہ نہیں 20% پھر ہو جائے۔ پھر ہو جائے جو جس طرح کے حالات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ جنیجو صاحب نے اپنے دور میں گاڑیاں جو ہے نا وہ بیوروکریسی کے لیے، یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انہوں گاڑی نے پتہ نہیں 800-900 سی سی کی شاید کر دی تھی عام کم ہارس پاور والی چھوٹی گاڑی۔ ابھی دیکھیں ایک گاڑی اے سی کے پاس پہلے ہے، ہاں ایک اس کو اور نئی جو ہے نا وہ یہ جی برانڈ نیو یا کرولا وغیرہ کوئی ٹائپ جی دو کروڑ کی گاڑی اور جو ہے نا، نہیں کرولا نہیں سر، ان کو ہاں بڑی اچھا بڑی گاڑیاں ہاں جی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے پھر ان کے اپنے ابھی ڈار صاحب کے جو وہ آفس کے لیے پیسہ، یعنی اس ملک کے اندر ایسی کون سی، اچھا ہمیں IMF کہہ رہی ہے حکومت چھوٹی کریں، حکومت کا سائز کم کریں، تو آپ اتنے عہدے بنا دیتے ہیں، نائب وزیر اعظم کا ایک عہدہ ہے، اب اس کا ایک آفس ہے، ضرورتیں بھی نہیں ہیں۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بات تو آگئی بہت سی چیزیں صوبوں کے پاس، اب مرکز میں ان وزارتوں کا کیا کام ہے؟ وہ وزارتیں تو کم سے کم جو ختم صوبوں کریں، کے پاس آ گئی ہیں، جیسے اب ہائر ایجوکیشن آ گئی وہاں بھی موجود اور ہے، یہاں پہ بھی وہاں بھی ان کی کروڑوں کی آگے فنڈنگ ہے۔ صوبوں میں بھی کیا کیا ہے کہ ایک وزارت میں بھی 3 جو ہے نا بندے جو ہے نا وہ جی ان کو جو ہے نا دے دیا ہے کہ جناب اس کے پاس یہ وزارت کے اندر ہی۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا یہ ملک کی خیر خواہی ہو رہی ہے، حالانکہ ہم دیکھیں کولیشن پارٹنر ہیں، لیکن بات سچی کرنی چاہیے، میں بات یہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جب تک وہ لوگ جن کو جو ہے نا سمجھ اس کی جو پڑھ لکھ کے نہیں آتے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یقین ہے کہ 95% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آئین پاکستان کا کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا، وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہی حال بجٹ کا ہوتا ہے، اور بات صرف جو یہ ہے بجٹ پاس کرتے ہیں اتنی موٹی کتابیں ہوتی ہیں پڑھتے کوئی نہیں، اور بات صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرے لیڈر کو میں نے خوش کیسے کرنا ہے، میں نے پارٹی پالیسی کو کس طرح سے آ کے جو ہے نا اس کی بات کرنی ہے۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے، قانون کیا کہہ رہا ہے، آئین کیا کہہ رہا ہے، اخلاقیات کیا ہیں۔ اس ملک کے اندر یقین مانے کہ اب اخلاقیات کا تو جنازہ ویسے ہی نکل گیا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے نا، ابھی دیکھیں جو آج کل سیاستدانوں کی دوبارہ سے پھر ایک بیٹھکیں چل رہی ہیں، صدر صاحب پہنچ گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے مولانا ہیں، صاحب کی یار کوئی یعنی دیکھیں کہ اب اس کا مطلب کیا ہے، اقتدار کو توالت دینا، بس یعنی اس کو کسی نہ مطلب کسی ہم شکل میں لوگ برقرار رکھنا ہمارا اقتدار۔ کسی بندے کا کوئی اس پہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے کوئی کسی پبلک سروس بھی کرنی ہے، ایسا کام بھی کرنا ہے جس کا ہمیں کل کوئی بعد میں یاد بھی کرے، کہ یہ کہے کہ بھی کوئی بندہ، جیسے ہم جنیجو کو بھی یاد کر رہے ہیں، ہاں جی بالکل لوگ کرتے ہیں، یاد کر رہے ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میرا تو ان سے نہ اس پارٹی میری تھی، نہ میرا کوئی تعلق تھا، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے کام کیا، اس کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ آج ان کی آپس کی اس قدر لڑائیاں دشمنیاں تک چلی گئی ہیں کہ ملک کہیں بہت پیچھے ہے میاں صاحب، بہت پیچھے۔ اچھا میاں صاحب آپ نے ایک ذکر کیا کہ جیسے پارلیمنٹ کے اندر ایک اپنے لیڈر کی خوشامد میں بندہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، برطانیہ کی یہ کہتے ہیں جی ڈیفیکشن کلاز ہے، پارٹی لائن سے ہٹ جائے گا تو پارٹی کا لیڈر نکال دے گا آپ کو، برطانیہ میں کیسا سنا کہ وہاں تو بات وہ کر دیتے ہیں؟ سر دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ وہ تو اپنے لیڈر کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب جب یہاں پہ پی ٹی آئی کا چیئرمین کا ٹکٹ میں دوں گا، میاں نواز شریف کے میں دوں گا، ٹھیک ہے، زرداری صاحب کے ٹکٹ میں دوں گا، تو پارٹی تو ختم ہوگی، بات تو ختم ہوگی۔ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، برطانیہ میں تو سنا کہ وہ لوکل کرتے ہیں، یس لوکل ٹکٹ ان دیتے کا ہیں، کوئی اختیار، جب یہ فیصلے انہوں پارٹی کے سربراہ کا کوئی اختیار نہیں سر، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی تنظیم نے فیصلہ کرنا ہے، جب تنظیم ہوگی، اور وہ بھی مقامی، ہاں مقامی، وہ فیصلہ کرے گی۔ اور اسی طرح، اور یہاں پہ کیا ایک بیان آتا ہے، وہ لیڈر جو ہے نا، وینڈنگ کرنی ہے بس آخری لیڈر بیان دیتا ہے، وہ اتنا غلط قسم کا، یعنی اس میں جو ہے نا صاف ایک بات ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور اس شام میں ہر چینل پہ ان کے کارندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ان کا مطلب یہ تھا، ان کا مطلب یہ تھا، وہ اس کو بڑا کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کی خوشامد کے لیے۔ اور بدقسمتی میاں صاحب، میں آخری بات جو ہے نا وہ گلہ آپ سے، آپ کی برادری سے، صحافیوں سے ہے، ہاں
बड़ा नुकसान पहुंचाया ऐसे लोगों ने चंद वजारतों के मैंने इस लिए, पे पूरा सवाल करना था लेकिन अगले नशिस्त में। चंद वजारतों के लिए, अपनी वजारतों के लिए, अपने मफादात के लिए, असम्बलियों में इनके जो है ना वो बिल्कुल सही कहा कोऑर्डिनेटर और इनके मशीर बनने के लिए, और आज वो इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम लिख रहे हैं। मैं समझ गया। जिनको रास्ता दिखाना है ना, जिनको रास्ता दिखाना है, वो लोग आप लोग हैं। अगर आप लोगों ने भी यही काम करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम मेरा ख्याल इसी पे हम कंक्लूड करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी सही वहीद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तो जिन लोगों ने रास्ता दिखाना है अगर वही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे तो फिर हम किसकी तरफ देखें। तो जनाब इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मियाँ सैफ रहमान को। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा एंड थैंक यू वेरी मच।